آج لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک کانفرنس تھی, ہم اس پہ اکٹھے ہی تھے, میں نے آپ کو دیکھا وہاں پہ ماشاءاللہ. تو آپ کیسے اس طرف آئے اور اس ایج میں اتنا کانفیڈینس, انگلش پہ اتنے گرپ, ریسرچ اتنی اچھی, یہ سب کیسے پاسبل ہے؟ بیسکلی میں 7 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ان ڈفرینٹ فیلڈس. میں ایک جرنلسٹ ہوں, ٹی وی چینلس کے اندر ایز اے ہوسٹ, ایز اے کو ہوسٹ, ایز اے گیسٹ مختلف جگہوں پہ گیا ہوں. ادر دین دیٹ آئی ایم آلسو اے رائٹر, میں کالمس بھی لکھتا ہوں, کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوں, ساتھ ہی ساتھ میں ریڈیو جاکی ہوں, انگلش لینگویج کا ٹیچر ہوں. کافی زیادہ ٹائم سے کرتا آ رہا ہوں, 7 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. اینڈ اٹس بن اے کوائٹ اے لانگ جرنی, اینڈ بہت زیادہ ایک لمبی جرنی تھی کہ یہاں تک پہنچے اور آج لوگوں کے سامنے ہوں. لیکن یہ پاسبل کیسے ہوا؟ 3 سال کا بچہ, جب آپ نے سٹارٹ کیا آپ 3 سال کے تھے. 3 سال کے بچے میں اتنا کانفیڈینس, آپ کی ٹریننگ کس نے کی؟ آج آپ ماشاءاللہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, آپ کو کس نے ٹرین کیا؟ ویل میں کہوں گا کہ ایسے بہت سارے لوگ تھے میری جرنی کے اندر. میرے اپنے ماں باپ تھے, میرے ٹیچرس تھے جنہوں نے مجھے پڑھایا, جنہوں نے مجھے سمجھایا, اور بھی بہت سارے ایسے شخصیات تھے جنہوں نے مجھے مدد کی ٹو بیکم دا پرسن دیٹ آئی ایم ٹوڈے. میرے ماں باپ تھے, انہوں نے مجھے سکھایا دیٹ ہاؤ ٹو بی بیٹر, کیونکہ ایک بچہ کتنا زیادہ ڈسپلن ہوگا. بچے کو تو یہ نہیں پتا کہ میرے سامنے بڑا بندہ بیٹھا ہے, میرے سامنے کوئی بڑی شخصیت بیٹھی ہے. بچہ تو فری ہوتا ہے, اس کے ذہن کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بس اس سے بھی بات کریں گے, اس سے بھی بات کریں گے. تو وہ انداز مجھے اس وقت نہیں پتا تھا, بٹ وقت کا تقاضا تھا. وقت جب گزرتا ہے خود بھی بندہ تھوڑا میچور ہوتا جاتا ہے, زیادہ سیکھتا جاتا ہے, اور وقت کے ساتھ ٹیچرز بھی اچھے ملے. میری خوش قسمتی تھی کہ اتنے اچھے ماں باپ ملے, اتنے اچھے ٹیچرز ملے, اور پھر ایک ایسا پلیٹ فارم ملا کہ میں کام کروں جس طرح یوٹیوب, فیس بک, اور پھر آپ جیسے شخصیات ملی جس سے مجھے اپرچونیٹیز ملی. آپ ماشاءاللہ اتنی جلدی میچور ہو گئے ہو. اب میں تھوڑا سا یوتھ کی طرف آ رہا ہوں. ہمارے ہاں تو 20, 25, 30 سال کے ہو کے لوگ میچور نہیں ہوتے. ان کو مقصد کا نہیں پتا ہوتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, کیوں پیدا ہوئے ہیں, کیوں زندہ رہ رہے ہیں, صبح کو کیوں اٹھ رہے ہیں, رات کو کیوں سو رہے ہیں. یہ تو 30, 40 سال, 50 سال کی عمر کے لوگوں کو نہیں پتا. یہی چیز جو ہے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ کیوں ڈپریشن کے اندر ہوتی ہیں, کیوں خفا ہوتی ہیں, ان کو کیوں مسئلہ ہوتا ہے. میں جب بھی کسی سے پوچھتا ہوں, بہت بڑے بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کیا کرنا چاہتا ہے فیوچر کے اندر, وہ کہتے ہیں بس جو بھی کر لیا کر لیں گے, جو بھی ہم لوگ کر سکے کر لیں گے. بٹ ان کے ذہن کے اندر یہ نہیں ہے کیریئر کاؤنسلنگ کیوں کی جاتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے. زندگی کے اندر جس کا مقصد ہو وہ کچھ بڑا کر دکھاتے ہیں. میں یہاں پر ایک کانسیپٹ کی بات کرنا چاہوں گا, ایک جاپنیز کانسیپٹ ہے. میں خود بولتا بھی ہوں چائنیز, جاپنیز, تو اسی وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک کانسیپٹ ہے نون ایز اکیگائی. چائنا کا اوور آل آپ چائنا کے اندر جائے تو لوگ بہت زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں وہاں پر, لوگ بہت زیادہ لمبا جیتے ہیں وہاں پر, کیونکہ وہاں پر لوگوں کے پاس اکیگائی ہوتی ہے. چائنا, جاپان, آپ ایسے ملکوں کو جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا, کوریا, ساؤتھ کوریا, یہ سارے ایسے ایشین کنٹریز ہیں جو کہ بہت پرانے وقت سے ہیں, اور ان کا یہ کانسیپٹ اکیگائی بیسکلی کیا ہوتا ہے. اکیگائی کیم فرام دا ٹریڈیشنل جاپان, اور اکیگائی شروع میں ٹریز کے بارے میں کہا جاتا تھا, دا ٹریز ہیو اکیگائی, پلانٹس. پھر کہا گیا کہ نہیں, اکیگائی ہر لیونگ کریچر کے اندر ہوتی ہے. ہر جیتا جاگتا ایک کریچر جو زندہ ہے اس کے اندر ایک اکیگائی ہوتی ہے. اکیگائی کیا چیز ہوتی ہے؟ اکیگائی ہوتا ہے زندہ رہنے کا ایک مقصد, زندہ رہنے کا ایک وجہ. جب آپ کی زندہ رہنے کی وجہ نہیں ہوگی تو آپ کیسے رہیں گے؟ سو اکیگائی ٹریز سے اوریجنیٹ ہوا. پھر کہا گیا کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک اکیگائی ہوتی ہے, ایک پرپز ہوتا ہے. میں زندہ ہوں, میں اٹھتا ہوں, میں صبح خوش ہوتا ہوں. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی کے اندر, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. صبح اٹھو, ناشتہ کرو, فارغ بیٹھو. پر جو بزنس مین ہوتے ہیں, بات اس لیے کروں گا کیونکہ ان کی جابز ہوتے ہیں, بزنسز ہوتے ہیں, تو ان کے ہیڈ ایک زیادہ ہوتے ہیں. فارغ بندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہیڈ ایکس نہیں, اس کے پاس ڈپریشن ہوتا ہے. آج کل آپ جائیں تو ایوریج بندے کے پاس ہر دوسرا بندہ کہے گا مجھے ڈپریشن ہے, مجھے سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں, مجھے انزائٹی ہے, مجھے بہت سارے مسئلے ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر, ان کو کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں زندگی کے اندر. میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہے آج کے دن کے اندر, میری پوری باڈی کے اندر درد ہوتا ہے, پر پھر بھی جب رات کے وقت میں سوتا ہوں, سوچتا ہوں کہ میں نے اتنی زیادہ محنت کی, تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں کچھ تو کر کے دکھا دیا.
दुनिया से लेते सब लोग हैं, देने वाले बहुत कम होते हैं. आप देने वाले बने. हम सबको चाहिए कि हम दुनिया को कुछ दें. जब आप दुनिया को देते हैं तो लोग आपको याद करते हैं, आप लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं. शायद इसकी एक वजह ये भी है, पठानों को मैंने हमेशा सक्सेसफुल देखा, मेहनती लोग होते हैं. पहले आप हमें अपने बारे में बताएं. जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं. हम पठानों के इलाके में रहते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक सादात घराने से है. हम मौसवी काज़मी मुशहदी सादात खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और सादात सिर्फ पठानों के इलाके में आबाद नहीं बल्कि मुल्क भर में, जैसा कि पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, सकरदू, सिंध, बलूचिस्तान के पीके और कश्मीर में भी आबाद हैं, और दुनिया के दीगर इलाकों में भी आबाद हैं. माशाल्लाह, आप बड़ा अच्छा काम जी. कर रहे हैं. तो क्योंकि पठान आमतौर पे मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ कि बहुत मेहनती कौम है, बड़े मुखलिस, अपने काम के साथ बड़े मुखलिस, कोई भी काम मिल जाए काम करते हैं. जी वो बिल्कुल. इस चक्कर में नहीं बैठते कि हमें बस डायरेक्टली सीईओ की कुर्सी जी मिलेगी बिल्कुल, तो जी. जो काम मिल जाए करते हैं. मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, पठानों को मैंने हमेशा सक्सेसफुल देखा, मेहनती लोग होते हैं. आप देखें तो पठान ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजनेसमैन होते हैं. पठान इसलिए क्योंकि वो ये चीज नहीं मानते कि बड़ा या छोटा काम हाँ, काम होता कोई है. भी काम उनके उन्हें मिल ज़हन जाए वो के शुरू अंदर कर लेते हैं. वो बिल्कुल. शुरू कर लेते हैं. मैं अपना एग्जांपल दूंगा तो मुझे इस चीज में शर्म कभी नहीं आई कि जब मैं लोगों को कहूँ कि मैं छोटे से रेडियो, प्राइवेट रेडियो के अंदर काम करता हूँ, मुझे इसमें शर्म नहीं आई कि मैंने जो है बड़े बड़े एंकर्स को कहा कि करंटली मैं रिपोर्टर हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, बट मैं जर्नलिस्ट हूँ. तो देखिए, मैंने सब कुछ किया, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम. मैं खुद भी एक वक्त में स्टूडेंट था, फिर टीचर बन गया. बहुत कुछ मैंने किया जिंदगी के अंदर. और अभी मुझे आप जो काम स्टडी भी तो मिलता है, बिल्कुल जी बिल्कुल. क्या कर करंटली मैं मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहा हूँ, विच इज़ डिफरेंट कोर्सेज फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम कैम्ब्रिज, फ्रॉम हार्वर्ड. मैं खुद हार्वर्ड में टीचर भी हूँ, बट अदर देन बीइंग टीचर मैं वहाँ से मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने किए भी हैं पास्ट के अंदर, विच इज़ सेल्टा, डेल्टा, CIT, DIT एंड DPEL, CPEL. ये मुख्तलिफ इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर एक्सेट्रा मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं. सो मैं ये सारे कोर्सेज कर रहा होता हूँ, और उसके अलावा आमतौर पर तो इंग्लिश लैंग्वेज. माशाल्लाह, आप बड़ा अच्छा काम जी. कर रहे हैं. हमें अपने बारे में बताएं कि आज लोग आप जी जरूर, लेकिन अब हम आपसे चंद बातें पंजाबी जुबान में अर्ज करेंगे, और दर हकीकत यही हमारा तारुफ भी है. जी मजीद अपने बारे ऐसी अर्ज करने आ कि साडा आबाई ताल्लुक पंजाब दे एक गरा नाल ही जिहड़ा धन ते पोठवार दे बार्डर ते वाकई एक कदीमी गरा आबाद है, और फिलहाल इसा दी मौजूदा रहाइश इस्लामाबाद शहर च है, और साडी दूसरी रहाइश लाहौर शहर च भी है. बस गाल है दसना चाहने आ कि इसी लाहौर ते इस्लामाबाद रोंदे वेंदे रोने आ. हम उस पे जी इकट्ठे ही थे, बिल्कुल. मैंने आपको देखा वहां पे माशाल्लाह. तो आप कैसे इस तरफ आए और ये जी. सब कैसे पॉसिबल है?